جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، پاکستان کے میں جو حالات ہیں وہ تو آپ سب لوگوں کے سامنے، ہمارے سامنے ہے جو کچھ بھی ہو رہا وہاں پہ۔ سوشل میڈیا نے ایک عجیب و غریب قسم کی پاور دے دی انسانوں کے ہاتھوں میں، لوگوں کے ہاتھوں میں بڑی طاقت دے دی ہے کہ ایک سیکنڈ میں پلک جھپکتے خبریں جو ہیں وہ عام ہو جاتی ہیں اور 5-10 منٹ میں اپنا مدعا بیان کر دیتی ہیں۔ اب کل کی جو خبر تھی عثمان ڈار کی، جو 1 گھنٹے کی ویڈیو تھی، اس کے بعد اس کی والدہ کی، ان کی والدہ کی جو آئی ہے ویڈیو، اس نے ایک تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد فردوس مین مکمی نے قرآن پہ ہاتھ رکھا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتایا کہ کل کو مجبور ہو کہ عمران خان کے خلاف اگر میں کوئی سٹیٹمنٹ دے دوں تو وہ میری سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی، میں یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان ایک ایماندار شخص ہے اور اس نے کبھی ہمیں غلط باتوں کی طرف توڑ پھوڑ یا فوج کی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی کوئی تحریک کا کسی قسم کی چیز کا ہمیں نہیں ورغلایا۔ اور پھر ابھی یہ صداقت عباسی صاحب کی سٹوری آ گئی ہے، اور صداقت عباسی صاحب کو کرنل صاحب ایک لے کے گئے ہیں جناب، وہ کسی لوکل جو اخبار تھا اس کا نیوز چینل میں لے کے گئے ان کو، اور ان کو انہوں نے بیان دینے کے لیے انٹرویو ریکارڈ کیا، کچھ باتیں کی، تو چینل نے کہا جی ہم نہیں چلاتے۔ چینل نے کچھ آبجیکشن کی ہوں گی تو وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اینی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے دور میں یہ جو ندیم انجم صاحب جو ہیں، ہمارے محترم ندیم انجم صاحب، ان کی کارکردگی کا اندازہ کریں آپ آصف منیر صاحب کی کارکردگی کا اندازہ کریں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جتنا کچھ بھی یہ بناتے ہیں، یہ سارا سیٹ اپ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں جیسے کہ انتہا نہیں، آپ یقین کریں۔ یعنی کسی انسان کو مارنا یا تو اس سے لذت حاصل ہوتی ہوگی یا پھر کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا ہوگا۔ میں تو نہیں کسی کو پکڑ کے رات کو لٹکا سکتا یا مار سکتا، اس کو منوا سکتا کہ بھی تم یہ کام یہ تم نے اب کہنا ہے، اور وہ لوگ کہہ دیتے ہیں، ان کو کیا لالچ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یعنی محنت ہی کرتے ہیں نا سر، وہ اتنی محنت کرتے ہیں ایک پروجیکٹ کے اوپر، وہ پروجیکٹ لا کے کھڑا کرتے ہیں، ادھر سے وہ گر جاتا ہے۔ عثمان ڈار کی والدہ کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ اتنی سٹرونگ تھی، اور مجھے اس میں اب کوئی شک نہیں کہ عثمان ڈار کی والدہ نے ٹارگٹ کیا اس کو، خواجہ صاحب کو، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ خواجہ صاحب جیسے ہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان برباد ہوا، یہ خواجہ صاحب جیسے ہی لوگ ہیں جو فون کرتے ہیں جی میں تو الیکشن ہار رہا ہوں، مجھے جتوا دے، میرا کچھ کریں، تو وہ ان کو جتوا دیتے ہیں۔ یہ خواجہ صاحب جیسے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرپ لگی ہوئی ہے، امریکہ کو ڈرپ لگی ہوئی ہے۔ یہ خواجہ صاحب جیسے ہی لوگ ہیں جو امریکہ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم تو ٹھیک ہیں اور عمران خان جو ہے وہ طالبان ہے، یعنی ان کی کمینگی، بغیرتی نون ہے۔ یہ ان کی بغیرتی، ان کی ذلالت جو ہے وہ نون ہے، ہر بندے کو پتا ہے یہ کتنے کمینے، کتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اور انہی لوگوں کی اب حکومت ہے۔ یہی لوگ ہیں جو پاکستان کو چلا رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اقتدار میں ہیں، اور انہی لوگوں کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اب دیکھیں آپ، حفاظت وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کرنی تھی، جنہوں نے پاکستان کے عوام کی حفاظت کرنی تھی، وہ ان اس ٹولے کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ ان کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے کیسز بھی معاف کروا رہے ہیں، جو ان سے ہو سکتا وہ ان کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ہے اس وقت پاکستان کی صورتحال۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان حالات میں جب سوشل میڈیا بہت عام ہو، یہ چیزیں ہوں، ان کی عقل کام ہی نہیں کر رہی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا کرنے لگے ہوئے ہیں۔ لوگ ہر چیز جو ہے نا وہ فائر بیک کر رہی ہے، ہر ایک چیز فائر بیک کر رہی ہے۔ جو بھی بات یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی سٹیٹمنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی ایسا کوئی ذہن سازی، عمران خان نے ذہن سازی کی، اب جب یہ ذہن سازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ فائر بیک ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ پہلے بھی عرض کی ہے سر، لا الہ الا اللہ کا ایک ایسا ورد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسا ورد ہے، مسلمانوں کی طاقت ہے۔ یہ ہماری فوج کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے لیڈروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فوج جب میں کہہ رہا ہوں تو میں ساری فوج کو ہی کہہ رہا ہوں، یہ پوری کی پوری فوج کو، یہ جو ویلاگ ہے یہ ساری فوج کے نام ہے، ساری فوج کو یہ بات کہہ رہا ہوں، شاہی سپاہی سے لے کے ٹاپ جنرل تک کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ صرف کلمہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ہمیں نجات دیتا ہے بے شمار غلامیوں سے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے، اس ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ہم تسخیر ہو جاتے، ناقابل تسخیر بن جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا، ان فوجیوں کو بتا رہا ہوں، یہ مسلمانوں کی بہت بڑی طاقت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہا جاتا ہے تو پھر وہ طاقت اور ہیلپ اسی کی طرف سے آتے ہیں۔
ہم عبادت اسی کی کرتے ہیں اور اسی مدد مانگ، جب اس شخص سے جب کوئی مدد مانگتا ہے تو اس کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے. اس بات کو سمجھیں. آپ کے ساتھ ایک ٹوٹا پھوٹا ملک ساتھ میں ہے، انہوں نے اتنا عرصہ جنگ لڑی ہے، آپ ان سے لاکھ اختلاف کر لیں، جو مرضی آپ ان کو کہہ لیں، ایک بات کنفرم ہے، وہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو ہے نا وہ ناکام ہوئی اور ایمان جیتا ہے. وہاں پہ ایمان جیتا ہے. ٹائم لگا اس کو، 20-22 سال لگے اس کو، لیکن جیتا ایمان ہے آخر میں. اور اب وہ آپ کو جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ سے تو ملک نہیں چلتا، اگر آپ نے طالبان ہمارے بندے باہر نکالے تو یہ اللہ نے جنگ ہو گئی. یہ خبر سننے میں آئی، افغانستان نے خبر دی. اب ایسے ماحول کے اندر یہ جو اپنے سٹیٹمنٹ ہے دلوانا، اور ابھی تک وہ اس کو ختم نہیں کر رہے، کوئی کسی بھی قسم کی کوئی اس میں کیا کہنا چاہیے کہ نرمی نہیں ہو رہی یا کمی نہیں آ رہی ہے. ان کے ظلم، ان کے تشدد، ان کے جبر میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. اور خان صاحب کا کیس جس طرح لٹکایا گیا ہے، یہ انف از انف. اب یہ بہت ہو چکا. یہ اب لٹکنا جو ہے نا، یہ اب گیم ختم ہو چکی ہوئی ہے. ابھی ہمیں تھوڑی سی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو، پی ٹی آئی کے ورکرز کو، عمران خان کے محبت کرنے والوں کو، عمران خان کے پیار کرنے والوں کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی. دیکھیں، آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا ٹول ہے، وہ ہے سوشل میڈیا. بہت بڑا ٹول آپ کے ساتھ ہے. یعنی انہوں نے عثمان ڈار کی اتنی بڑی تقریر اکٹھی کر کے، سپیچ کر کے لا کے رکھی ہے، اور وہ ایک ویڈیو کے ساتھ چلی گئی ہے. سو طاقت کا جو پلڑا ہے، اللہ کی مدد کا جو پلڑا ہے، وہ آپ کی طرف ہے. یہ رزسٹ کر رہے ہیں، یہ اس وقت ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ٹوٹ پھوٹ چکی. جو بھی چیز لا کے کھڑی کرتے ہیں، ہر چیز لا کے کھڑی جو بھی کرتے ہیں وہ گر جاتی ہے، جو بھی کرتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ باز نہیں آ رہے، کیونکہ ان کے ذہنوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے. ان کو سمجھ سے بالا تر ان کے چیز ان کو سمجھ آئے گی نہیں. یہ قدرت کے اشارے وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے. پی ٹی آئی کو یہ تمام صورتحال میں صادق عباسی کی جو سپیچ تھی وہ نشر نہیں ہو پا رہی. لے کے کون آئی تھی؟ کرنل صاحب. اینی وے، ان تمام چیزوں میں آخر میں صرف میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آج کے ویلاگ میں، چھوٹے سے میں یہ بات 7-8 منٹ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی. ان کو زور لگانا پڑے گا کسی اور انداز میں، کسی بہتر انداز میں. اب مجھے نہیں پتا، جب 4 بندے بیٹھیں گے تو کوئی بات کریں گے، لیکن یہ کہ ایک بات سمجھنے کی اس قوم کے لیے اس وقت کوئی فرسٹلی، میں نے پہلے بھی یہ عرض کی تھی کہ فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کوئی چیز نہیں ہے. آپ تمام کے تمام لیڈر ہیں، میں بھی لیڈر ہوں، آپ بھی لیڈر ہیں، اور اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جو یار دوست ہیں وہ سب لیڈر ہیں. سب کی اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنی اپنی طاقت ہے. وہ طاقت جب اس کو طاقت کو اپنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب آپ اس کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر حالات جو ہے نا وہ چینج ہوں گے. اور یہ بہت کہا جا رہا ہے جی انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، انہوں نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، اور باہر کے لوگ بڑے انوالو ہیں. دیکھیں، باہر کے لوگ اگر انوالو ہیں نا، باہر کی طاقتیں، تو لوگ کون یوز ہو رہے ہیں؟ یوز ہمارے بندے ہو رہے ہیں. وہ اپنی فوجیں تو نہیں بھیج رہے نا کسی کام کے لیے، یوز ہمارے اپنے لوگ ہو رہے ہیں. تو ہم نے اپنے لوگوں سے ہی لڑنا ہے. سو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری لڑائی اپنے لوگوں کے ساتھ ہی ہے، جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو غدار ہیں، جو ملک دشمن ہیں، جنہوں نے جو غیر ملکی آقاؤں کے غلام ہیں، ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، اور وہ اپنے بندے ہیں. تو اس میں لڑائی میں اونچ نیچ ہوگی، اس میں چیزیں آئیں گی، لیکن آپ کے پاس ایک بہت بڑا یہ اشارہ ہے قدرت کا. جس طرح عثمان ڈار کی سپیچ ایک دم سے ایک ویڈیو کلپ کے ساتھ ستیہ ناس ہو گئی ہے، جس طرح کہ فردوس میم نقوی کی جو ویڈیو ہے اس نے تہلکہ مچا دیا ہوا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، کہ وہ قسم اٹھا رہا ہے کہ جی اگر مجھے مجبور کر دیا جائے تو وہ میری تقریر نہیں ہے، وہ میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے، میں پہلے اٹھا کے بتا دیتا ہوں آپ کو. یعنی جس بندے کے ساتھ بھی جو ہو رہی ہے وہ سب ظلم زیادتی ہو رہی ہے. یہ فردوس میم نقوی کا بڑا اوپن قسم کا میسج تھا یہ، اور ایک ویڈیو نئی تباہی مچائی ہوئی ہے ہر طرف. یہ دیکھیں، یہ ہے ٹول آپ کے پاس، یہ ہے چیز آپ کے پاس. بیانیہ سٹیٹمنٹ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں ڈال رہا ہے، جو پاپولر ہو رہی ہے وہ آپ ہی کی ہے، وہ آپ عوام کی ہے. ہم لوگوں کی جو ہے نا وہ سٹیٹمنٹ عام ہو رہی ہے، ان کی ناکام ہوتی جا رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی تمام ہتھ کنڈے ناکام ہوتے جا رہے ہیں. سو اسٹیبلشمنٹ کے لیے پھر آخر میں صرف ایک ہی پیغام، بار بار اس بات کو سمجھیں، یہ قدرت کے اشارے ہیں. عوام کے ساتھ چلیں، اپنا خیال رکھیں، اور ایک کام کریں آپ، بلکہ 2 کر لیں، 2 ہی کریں بلکہ. صاف شفاف الیکشن، رول آف لا، جانے دیں اس کو، لیٹ دا واٹر فلو. اس کے آگے بند مت ڈالیں. یہ عوامی جذبات، یہ فیلنگ، یہ سیلاب ہے، اس کے آگے اپنے یہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہے. اس میں آپ ذلیل و رسوا ہی ہوں گے.
پاکستان کے 5 6 7 ٹکڑے ہی ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا. آپ نہیں روک سکیں گے, آپ نہیں سنبھال سکیں گے. لوگوں کے اندر غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. جس طرح عمران خان کی قید لمبی ہوتی جا رہی ہے, لوگوں کے اندر غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے اور کوئی کچھ پتہ نہیں کیا ہو. آپ اپنی یونٹوں میں بھی جو ہے نا بختر وہ یونیفارم کے نیچے جو ہے وہ بلٹ پروف کے ساتھ ہی گھوما کریں گے. ان چیزوں کو سمجھیں, خدا کے اشاروں کو سمجھیں, قدرت کے اشاروں کو سمجھیں. آواز خلق نکارہ خدا ہوتی ہے, اس بات کو سمجھیں اور صاف شفاف الیکشن کروائیں. پاکستان میں رول آف لا کی طرف جانے دیں. پاکستان ٹوٹ چکا ہوا ہے, واپسی ناممکن ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.